السلام علیکم۔ کیا آپ فلم پسند کر سکتے ہیں؟ فلم کے آغاز میں ایک افسانوی جاپانی ملکہ کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ملکہ کو زندگی یا موت دینے کا اختیار ہے اور جسے وہ چھوئے وہ مر جاتا ہے۔ جنرل نے ملکہ کو پہاڑوں کے نیچے دفن کر دیا تو اب اس کی برائی نہیں پھیلے گی۔ رچرڈ اس کی قبر تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ جذباتی ہو گیا کہ اسے اپنے خاندان کی پرواہ نہیں ہے۔ رچرڈ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام لارا ہے جسے وہ چھوڑ گیا۔ لارا کو دکھایا گیا ہے جو باکسر بن گئی ہے۔ اسی دوران مالک آ گیا اور کہتا ہے کہ اس کی رکنیت کی فیس ابھی باقی ہے۔ یہاں ہمیں لارا کی کہانی دریافت ہوئی کہ اس کے والد رچرڈ واپس نہیں آئے۔ بعد میں حکومت نے اعلان کیا کہ وہ مر گیا ہے، لیکن لارا کے پاس کافی رقم ہے۔ اس کے والد نے اس کے لیے بہت سی جائیداد چھوڑی ہے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ اس کے والد کا بزنس پارٹنر بھی اسے سمجھاتا ہے، تب بھی لارا جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اسے اب بھی امید ہے کہ اس کا باپ زندہ ہے، لیکن آخر میں اس کے والد کا کاروباری پارٹنر اسے جائیداد کے کاغذ پر دستخط کرنے پر راضی کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کی جائیداد نیلامی میں چلی جائے گی۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد نے کاغذات پر دستخط کرتے وقت اسے ایک جاپانی پہیلی چھوڑی تھی۔ پہیلی کو حل کرنے کے بعد اسے اس سے ایک نوٹ ملتا ہے۔ نوٹ پڑھ کر وہ اپنا دماغ استعمال کرتی ہے اور وہ جگہ منتقل ہو گئی اور وہ اس کے والد کی قبر کا پتہ تھا۔ وہ وہاں چلی جاتی ہے اور اپنے والد کے نام کا پہلا حرف دباتی ہے۔ وہ اسے جو چابی ملی تھی اس سے کھولتی ہے۔ اسی دوران غار کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد اپنا وقت کہاں گزارتے تھے۔ لارا کو وہاں ایک کمرہ ملا جس میں اس کے والد کا پیغام ریکارڈ کیا گیا تھا۔ لارا وہ ویڈیو دیکھتی ہے جس میں اس کے والد کہتے ہیں، میں ثابت کرنے کے لیے نکلا ہوں کہ مافوق الفطرت ابھی بھی موجود ہے، اور پھر میں نے جاپانی ملکہ کے بارے میں دریافت کیا۔ میں اس کی تلاش میں نکلا اور میں تمہاری ماں کو کھونے کے بعد صدمے میں تھا۔ میں وہاں اس ملکہ کی قبر کی تلاش میں گیا تھا تاکہ تمہاری ماں کی روح کو دنیا سے واپس لاؤں۔ اب آپ کو میرے لیے یہ کرنا پڑے گا اور آپ کو ملکہ کے بارے میں معلومات کو ختم کرنا ہوگا، اس لیے اسے کوئی غلط شخص نہیں لے گا۔ لارا کا پیغام سن کر وہاں موجود چیزوں کو دیکھتا ہے اور معلومات کو پڑھتے ہوئے دریافت کرتا ہے کہ اس کے باپ کی مدد کس نے کی۔ اب وہ اپنے والد کی جائیداد کی مدد سے قرض لے کر پیسے جمع کرتی ہے۔ وہ ہانگ کانگ چلی جاتی ہے اور جہاز کی تلاش شروع کر دیتی ہے، وہ جہاز جس میں اس کے والد کو آخری بار دیکھا گیا تھا۔ چور اس وقت پیچھا کرتے ہیں جب لارا جہاز کو تلاش کر رہی تھی اور وہ اس کا بیگ چوری کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن چوروں نے غلط لڑکی کا بیگ چرا لیا تھا۔ لارا ان کا پیچھا کرتی ہے اور اپنی باکسنگ کی مہارت دکھاتی ہے، پھر وہ انہیں اپنا بیگ واپس کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسے جہاز مل گیا اور اس نے مالک سے بات کی ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ اس کے والد نے اس کی مدد کی تھی۔ میرے والد بھی آپ کے والد کی مدد کر کے واپس نہیں آئے اور میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ لارا جہاز کے مالک سے کہتی ہے کہ ہم اپنے باپوں کو تلاش کر سکتے ہیں، جیسا کہ لارا کو بھی اس جزیرے کے بارے میں اپنے والد کی معلومات سے معلوم ہوتا ہے۔ لارا نہیں جانتی کہ وہ جزیرہ کتنا خطرناک ہے، اس لیے مالک وہاں جانے سے انکاری ہے۔ لارا اسے تھوڑی سی رقم کا لالچ دیتی ہے کیونکہ مالک بھی قرض دار تھا، اس لیے وہ اسے چھوٹی رقم کے بارے میں جانتے ہوئے لارا کی مدد کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اپنے سفر کے دوران لارا اپنے والد کی پہیلی کو حل کرتی ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ ہیمیکو کے پیچھے ایک شریر گروہ تھا۔ وہ بھی اس کی تلاش میں تھے، لیکن وہ پہیلی کو حل کرتے ہوئے بس میں سو گئی، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ جاگتی ہے کیونکہ ان کا جہاز جزیرے پر پہنچ چکا ہے۔ خطرناک لہریں تھیں، لیکن جب مالک جہاز پر قابو نہ پا سکا تو اس نے اس سے چھلانگ لگانے کو کہا۔ لارا اپنے والد کے کاغذات جمع کر رہی تھی، لیکن ایک لہر آ گئی، یہ لارا کو اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ طوفان خوفناک تھا کہ لارا بچتے ہوئے سمندر میں کود پڑی۔ ان کا جہاز پتھر سے ٹکرا جاتا ہے، ان کا جہاز کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ لارا جاگتی ہے اور وہ ایک گروپ کے سامنے تھی۔ گروپ لیڈر لارا سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے والد کو اس ملکہ کی قبر تلاش کرنے کے لیے ختم کر دیا ہے۔ وہ اس کے بیگ سے لارا کے والد کا جریدہ لیتے ہیں۔ اب وہ لارا مزدوری کرتے ہیں اور ہیمیکو کے پتے پر چلتے ہیں۔ جہاز کا مالک بھی وہاں تھا اور لارا کی مدد کرتا ہے اور اسے دوڑنے کو کہتا ہے، لیکن بھاگتے ہوئے لارا گہرے پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈوبنے سے پہلے وہاں گر کر تباہ شدہ طیارہ ملتا ہے۔
لارا اسے تھام لیتی ہے لیکن وہ وہاں کیا کر سکتی تھی، جہاز اس کے وزن کی وجہ سے ڈوب رہا تھا۔ لارا ہمت سے تیزی سے دوڑتی ہے اور ہوائی جہاز کے مرکزی حصے کو پکڑتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سانس لیتی ہوئی ہوائی جہاز نیچے گر جاتا، اسی دوران اس طیارے سے ایک پیراشوٹ ملا اور وہ اسے کھول کر جنگل میں اتر گئی۔ رات نمودار ہوتی ہے اور اسے جنگل میں اس کی مدد کے لیے کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی دوران ایک شخص اسے دیکھ کر بھاگتا ہے، پھر لارا نے اس کا پیچھا کیا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ تھا۔ لارا کا باپ اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور لارا صبح اپنے والد کو گروپ کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس اپنے والد کی کتاب ہے جس میں معلومات تھیں۔ اس کا باپ یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، لارا تم نے میرا پیغام نہیں سنا، میں نے تم سے کہا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کو تباہ کرنا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا خطرے میں ہے، لہٰذا لارا فوراً وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لارا اپنے تیروں سے ان پر حملہ کرتی ہے۔ وہ قبر ڈھونڈتے ہیں لیکن اس کے داخلی رازے کو نہیں جانتے۔ لارا کے والد بھی وہاں پہنچ گیا اور گروپ لیڈر نے اسے پکڑ لیا۔ اب لارا کو داخلی پہیلی کو حل کرنا ہے۔ لارا اپنے دماغ سے اس پہیلی کو حل کرتی ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب وہ ایک ایک کر کے غار میں داخل ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک غلط قدم انسان کی جان لے لیتا ہے۔ وہ وہاں ایک کھائی دیکھتے ہیں اور اس کے اندر بہت سے کنگال پائے جاتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور دیوار پر ایک اور پہیلی دیکھتے ہیں۔ وہ اسی پہیلی کو دیکھ رہے تھے اور غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور زمین ان کے قدموں میں ختم ہو گئی۔ لارا بھی گرنے سے گریز کرتی ہے اور جب وہ دیوار پر لوٹتے ہیں تو پہیلی میں ایک راستہ تھا۔ اب وہ دیوار پر مختلف رنگوں کے سراغ لگاتے ہیں لیکن کوئی سراغ نہیں لگایا گیا تھا۔ پھر لارا سمجھتی ہے کہ سبز رنگ آزادی کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ فوری طور پر سبز رنگ بناتی ہے جبکہ نیلے اور سرخ رنگ کو غائب کرتی ہے اور دروازہ کھلتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی انہیں ملکہ کی قبر نظر آتی ہے۔ جب انہوں نے قبر کھولی تو ملکہ ایک عام انسان لگ رہی تھی لیکن وہ ایک کنکال میں بدل جاتا ہے۔ قائد کا ایک ساتھی ملکہ کو اٹھا رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں انفیکشن تھا۔ اس تکلیف دہ انفیکشن کی وجہ سے وہ چیختے چلاتے مر جاتے ہیں۔ لارا پینٹنگ اور پہیلیاں دیکھتے ہوئے سمجھتی ہے کہ ملکہ جادوگر نہیں تھی لیکن اسے انفیکشن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شخص مر جاتا ہے جسے ملکہ چھوتی ہے۔ یہی وجہ کہ اس نے اپنی مرضی سے خود کو قربان کر دیا۔ وہ اپنی وجہ سے پوری دنیا کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ رچرڈ اور لارا نے لیڈر کو منع کیا کہ وہ اسے یہاں سے نہ لے جائے۔ لیڈر راضی نہیں ہوتا اور ملکہ کی انگلی کو کاٹتے ہوئے رکھتا ہے۔ قائد نے ملکہ کی انگلی پکڑی ہے اور ملکہ کے جنگجو پہنچ گئے اور لارا پر حملہ کیا۔ اب لارا کا باپ متاثر ہو جاتا ہے کیونکہ ایک جنگجو نے اسے چھوا تھا۔ لارا کے والد اس کے پاس آنے پر اسے سمجھاتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو یہاں رہ کر اس قبر کو تباہ کرنا پڑے گا، اس لیے اس قبر کو دوبارہ کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا اور میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے مجھے یہاں چھوڑ کر آپ منتقل ہونا پڑے گا۔ لارا ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے والد سے اتنے سالوں بعد ملی تھی۔ وہ بہت روتی ہے اور پھر اپنے والد کو آخری الوداع کہتی ہے۔ پھر وہ لیڈر کو تلاش کرتی ہے۔ لارا لیڈر کو ڈھونڈتی ہے اور اسے بہت مارتی ہے۔ لیڈر لارا کو بھی مار رہا تھا۔ لیڈر جو انگلی لارا لے کر آیا تھا وہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اسے کنکال میں پھینک دیتا ہے۔ دریں اثنا قبر میں دھماکے ہوتے ہیں اور لارا تیزی سے دوڑتی ہے۔ وہ اپنی رفتار کی وجہ سے باہر نکلنے کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے لیکن وہ پھنس گئی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ جہاز کا مالک اسے بچانے کے لیے موجود تھا اور ایک ہیلی کاپٹر بھی آ گیا۔ اب ہر کوئی ہیلی کاپٹر کو ہائی جیک کرنے کے بعد جزیرے سے بحفاظت باہر آتا ہے۔ لارا کو لندن میں دکھایا گیا ہے۔ وہاں اس نے اپنے باپ کی جائیداد قبول کر لی ہے۔ اپنی کمپنی کی فہرست دیکھ کر لارا کو ایک کمپنی کا پتہ چلا جو مافوق الفطرت نمونے حاصل کرنے کے بعد دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاتون جو اپنے والد کی بزنس پارٹنر کے طور پر کام کرتی تھی کمپنی کی مالک تھی۔ ہم نے اسے فلم کے آغاز میں دیکھا تھا۔ اس کا مشن لارا کو کاروباری محادثوں میں پھنسانا تھا تاکہ وہ اپنے کام میں خلل نہ ڈالے۔ سب کچھ دریافت کرنے کے بعد لارا ان سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ یہ فلم کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ For more interesting videos, please subscribe my YouTube channel. Thank you.